فائنل میچ ہو رہا ہے. فائنل میچ میں آپ کی بڑی زبردست اوپننگ پارٹنرشپ لگی ہے. دونوں کھلاڑی ینگسٹر ہیں. اب ان کا آپ نے مائنڈ سیٹ خراب کر رہے ہیں. دونوں اگریسو کھیلنے والے ہیں، لیکن ان کو آپ نے پہلے ہی بتا دیا وکٹ روکنی ہے، وکٹ روک. بلیو می، اس سے جان چھڑائیں. جان چھڑا کر نئے لڑکوں کے ساتھ جائیں، نئے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں اور ان کو سکھائیں کہ جس طرح کی آج کی ماڈرن کرکٹ ہو رہی ہے، فیئر لیس کرکٹ کھیلنی ہے. بنگلہ دیش میں آپ کے ساتھ ہوا ہے. اگر یہ ویسٹ انڈیز نہ ہوتی، کوئی اور ٹیم ہوتی، تو اگین آپ کو وہی حال ہونا تھا. آپ نے یہ 3-0 سے ہار جانا تھا کیونکہ آپ نے کرکٹ اچھی نہیں کھیلی. پلیئر ماشاءاللہ سے ہمارے سٹار پلیئر شاہین شاہ افریدی صاحب جو خود کو سٹار سمجھتے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا رانگ نمبر ہے. اس کو میرے نزدیک لاسٹ میچ میں بالکل ٹھیک کیا ہے. اس کو آپ نے ٹیم کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو تو. السلام علیکم گائز جی، ویلکم بیک جی. آپ کے ساتھ نئے ویلاگ میں حاضر ہیں. امید کرتا ہوں جی سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں جی. آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ پاک آپ کی سب کی نیک حیات کو پورا فرمائے جی. آج کا ویلاگ جو ہے جی وہ بیسیکلی ڈسکشن ہے ان کی جو بھی پاکستان ویسٹ انڈیز کے جو میچز ہوئے ہیں، جو پاکستان نے فائنلی جیت تو گیا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن کریں گے. تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے کہ کیسی رہی پرفارمنس اور دونوں ٹیمیں کس لیول کی کھیلی اور کیا سلسلہ ہے جی. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ کل یہ آپ کو ایک اور ویلاگ میں دوں گا. اس میں ڈسکشن ہم کریں گے، انالیسس دیں گے انگلینڈ اور انڈیا کے میچ کے اوپر. میں مطلب اگر ٹیسٹ میچ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے ٹیسٹ میچز کو، تو ون آف دی میچز جو وہاں پر ہوئے ہیں جی، ایون لاسٹ تک وہ میچ کیا ہے. تو جی ویلاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز سے ریلیٹڈ. تو لیٹس سٹارٹ. اچھا جی، سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ جی 3 میچز کی سیریز ہوئی ہے T20 کی، اور اس کے بعد ODIs کے میچز ہیں 3. تو جی پہلے 3 T20 میں جو رزلٹ رہا ہے جی، رزلٹ میں پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں. پاکستان نے یہ جو ٹورنامنٹ ہے وہ 2-1 سے ویسٹ انڈیز سے جیت لی ہے جی. یہ ایونٹ پاکستان نے اپنے نام کی ہے. پاکستان کی ٹیم جو کافی نئے پلیئر کے ساتھ گئی ہے اور کچھ پرانے، اور پرانوں کو میں اگر یہ لفظ کہوں کہ بیکار پرانے تو آپ کو شاید بہتر لگے کہ بیکار پرانے پرزے جو پاکستان ٹیم میں شامل تھے وہ بھی تھے جی، اور نئے جو ینگ لاٹ تھی وہ بھی تھی. ویسٹ انڈیز آن دی ادر ہینڈ جی آلموسٹ نئی ٹیم ہی ہے. کچھ 2-3 لوگ اس میں پرانے ہیں، باقی ساری کی ساری ٹیم نہیں ہے. اور اس سے یہ ہے کہ جی ابھی جو دونوں ٹیمیں کھیلی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایک زمانہ ہوتا تھا پہلے جب پاکستان یا ویسٹ انڈیز ایک سائڈ پہ کرکٹ کھیلتی. لائک ویسٹ انڈیز جب پیک پہ تھی تو ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ایسی تھی کہ ویسٹ انڈیز کے آگے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا. اسی کے برعکس جب پاکستان تھوڑی پیک پہ تھی، ویسٹ انڈیز کمزور ٹیم کہلاتی تھی، تو اس دوران بھی یہی تھا کہ پاکستان کافی ڈومینیٹ کر جاتا تھا. لیکن اس سیریز میں دونوں ٹیمیں مجھے بالکل ایک جیسی نظر آئی ہیں. دونوں ٹیموں میں کوئی فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی کچھ 2-3 رہ گئے ہیں جو وہ سٹار بنے پھر رہے ہیں، اور باقی ساری ینگسٹرز کی ٹیم ہے. اور پاکستان کے پاس تو ماشاءاللہ جو نیا آ رہا ہے وہ ایک دم سے اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ جی میں سٹار بن گیا. سٹار ایسے نہیں بنتے. سٹار بننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کتنے میچز جتوائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو کرکٹ آپ لوگ کھیل رہے ہیں وہ ایوریج کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ایوریج کرکٹ کھیل کر آگے سے ٹیم بھی آپ کو ایوریج ملی ہے. ادروائز یہ جس طرح بنگلہ دیش میں آپ کے ساتھ ہوا ہے، اگر یہ ویسٹ انڈیز نہ ہوتی، کوئی اور ٹیم ہوتی، تو اگین آپ کو وہی حال ہونا تھا. آپ نے یہ 3-0 سے ہار جانا تھا کیونکہ آپ نے کرکٹ اچھی نہیں کھیلی. ٹھیک ہے جی، پہلا میچ آپ جیتے وہ ٹھیک ہے، بالنگ آپ کی بچا گئی کر گئی، لیکن وہاں بھی آپ کھل کے نہیں کھیل سکے. اپروچ آپ کی بالکل ایسے لگی کہ جیسے آپ نے بس اپنی اننگز کھیلنی ہے اور خود کو بچانا ہے اور اپنے لیے کھیلنا ہے. ملک کے لیے کوئی نظر نہیں آیا. اگریسو کرکٹ کھیلتے کوئی بندہ نظر نہیں آیا.
दूसरा मैच हुआ, दूसरा मैच 135 रन खेल के एंड में आके स्टार प्लेयर, माशाल्लाह से हमारे स्टार प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी साहब जो खुद को स्टार समझते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है। उसको मेरे नज़दीक लास्ट मैच में बिल्कुल ठीक किया है, उसको आपने टीम का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि उसको तो बिल्कुल ही खिलाई ना, उसको अपनी जो आपकी नेक्स्ट कुछ मैचेस हैं उसमें से निकाल दें। और हसन अली, सॉरी, ठीक है, नए लड़कों के साथ जाए, जब जाना ही है तो फिर पूरी की पूरी नई टीम बनाए, जैसे वेस्ट इंडीज ने पूरी की पूरी नई टीम बनाई है। आप भी पूरी की पूरी नई टीम बना सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, कोई मसला नहीं है। 3-4 सीरीज हार जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्टार प्लेयर आखिरी ओवर में रन्स नहीं बचा सकता, स्टार प्लेयर आखिरी बॉल पे 4 रन्स रहते हैं और वो 4 रन्स नहीं बचा सका। ये है स्टार प्लेयर की हालत। तो जी देखें, स्कोर पढ़ते हैं, बॉलर्स को पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि दूसरी तरफ क्रिकेट कैसी चल रही है, बिल्कुल मुख्तलिफ क्रिकेट चल रही है, ठीक है। और वो लोग इस तरह खेलते हैं कि फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान को जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, और ये जो बराए नाम बिला वजह के जो स्टार बन चुके हैं इनसे जान चुके। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखें, फाइनल मैच हो रहा है, फाइनल मैच में आपकी बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, दोनों खिलाड़ी यंगस्टर हैं, अब उनका आपने माइंड सेट ख़राब कर रहे हैं, दोनों अग्रेसिव खेलने वाले हैं, लेकिन उनको आपने पहले ही बता दिया विकेट रोकनी है, विकेट रोकनी है, और वो 16 ओवर तक खेल गए, और 16 ओवर में दोनों शहजादे, एक ने भी 50+ बॉल्स खेली, 58 खेली, एक ने 49 बॉल्स खेली, और दोनों 100 रन नहीं बना सके। हालांकि आजकल की जो क्रिकेट हो रही है इस टाइम पे, स्पेशली जो क्रिकेट हो रही है उसमें ओडीआई में और T20 में दोनों में इतनी बॉल्स कोई खेल जाता है तो वो इजीली सेंचुरी कर लेता है, इजीली, क्योंकि मसला ये है कि बाउंड्रीज भी छोटी हैं और फिर दायरे का भी फ़ायदा लिया जा सकता है। पहले 6 ओवर में पाकिस्तान ने जस्ट 49 रन बनाए हैं, आपकी विकेट ही कोई नहीं गई, आप विकेट रोकने के चक्कर में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद दोनों खिलाड़ी मेरे नज़दीक इस चक्कर में लगे हुए थे कि जी हम अपनी 50 बना लें, नाम थोड़ा सा बच जाए और फ्यूचर के लिए हम पक्के हो जाए, ठीक है। इस तरह नहीं नज़र आया कि वो फियरलेस क्रिकेट खेलें। मासवाए पूरे पाकिस्तान की इनिंग्स में लास्ट ओवर में 19 रन बने हैं, जिसमें राणे ने और जो है खुशदिल शाह ने 2 छक्के लगाए हैं और 2 बाउंड्रीज उसके अलावा ली हैं जी। 19 रन जो उन्होंने बनाए हैं, वो 19 रन बनाने वाले जो थी वही पाकिस्तान की जीत थी आखिरी ओवर में। अदरवाइज पाकिस्तान मेरे नज़दीक बड़ा आराम से ये मैच हार गया था। वेस्ट इंडीज़ अगेन मैंने आपको बताया पाकिस्तान की बिल्कुल डिटो कॉपी है, कोई चेंजेस नहीं है। वेस्ट इंडीज़ उसी तरह खेलता है जिस तरह पाकिस्तान है, अनप्रेडिक्टेबल है। एक दिन आता है कि वो क्रिकेट खेल जाते हैं जिसकी समझ ही नहीं लगती, और दूसरे दिन आता है और एकदम से डाउनफॉल हो जाता है। तो जी वेस्ट इंडीज़ भी वो वैसी ही थी, पाकिस्तान भी वैसी ही थी, बॉलिंग भी वैसी ही थी। कुछ बेहतर बॉलिंग नज़र आई मुझे रऊफ़ की, रऊफ़ ने कुछ अच्छी बॉल्स की, कुछ सोच समझ के की। मासवाए आखिरी ओवर के हसन अली इधर उधर नजर आया, हसन अली बिल्कुल रिदम में नजर नहीं आया। मेरे नज़दीक हसन अली से भी जान छुड़ा लेनी चाहिए जी, वक्त आ गया। यंगस्टर्स को ही खिलाएं, नई टीम बनाएं, कोई मसला नहीं है, वर्ल्ड कप हार जाएंगे, 2 साल आगे का प्लान कर लें। यही पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में बेहतरी होगी। जब आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, रिजवान और बाबर को आपने निकाल दिया, तो इनको भी आप निकाल सकते। बिलीव मी, इससे जान छुड़ाएं, जान छुड़ाकर नए लड़कों के साथ जाएं, नए लड़कों के साथ खेलें और उनको सिखाएं कि जिस तरह की आज की मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, डरना नहीं है, बॉल से नहीं डरना, जाना है, हिट लगानी है। T20 में पहले 6 ओवर आपके बड़े काम के 6 ओवर होते हैं। अगर आपने 6 ओवरों में 60+ रन बना लिए तो एक साइड पे आप मैच ले आते हैं, ठीक है। और उसके बरक्स दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ थी, पाकिस्तान स्पिनर्स का यूटिलाइज करना। आप ये देखें, ये सुफियान मुकीम को भी खिला रहे हैं, इस लड़के को उन्होंने पीछे सीरीज में नहीं खिलाया। अब ये चीज़ कितने लोग कहते रहे हैं कि भाई आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर पड़ा हुआ है, आप उसको खिलाओ, उसकी गुगली रीड नहीं होती, ठीक है। वो थोड़ा आम तेज़ घुमाता है, बॉल फ्लिपर तेज़ होता है उसका, और जहाँ पे थोड़ी सी बॉल स्किट हो जाए
جو وکٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے وہاں تو وہ بالکل ہی کمال کا ہو جاتا ہے. تینوں میچز میں نہ صرف اس نے رنز روکے ہیں ٹھیک ہے بلکہ اس نے آپ کو کروشل ٹائم پہ لاسٹ میں آ کے میچ بنا کر دیا ہے. پچھلا میچ بھی اس نے بنا کر دیا تھا جو حسن علی اور شاہین شاہ افریدی نے بالکل اعلیٰ قسم کی بالنگ کر کے غائب کر دیا. لیکن اس لڑکے نے محنت کی تھی. یہ واحد لڑکا نظر آ رہا تھا جو مطلب تھوڑا ذہن کے ساتھ بالنگ کر, اسی لیے اینڈ میں اگر آپ دیکھیں سلمان علی آغا اس کو بار بار گلے لگا رہا تھا, اس کو چوم رہا تھا. اور میں سلمان علی آغا کو ایک کریڈٹ دوں گا کہ اس نے اس لڑکے کو کانفیڈنس لینے کے لیے, آپ یہ دیکھیں کہ ٹرافی اس نے لفٹ نہیں کی, اس نے بولا کہ سفیان مقیم آئے گا وہ ٹرافی لفٹ کرے گا. اٹ از اے گڈ جسٹر. یہ چیز کنٹینیو ہونی چاہیے. آپ ینگسٹرز کو اسی طریقے سے پروموٹ کریں گے, اسی طریقے سے انہیں موٹیویٹ کریں گے, آگے بڑھیں گے. یہ اسی طرح پاکستان کا ایسٹ ہے اور یہ بہت آگے چلے گی گیم. تو میرے نزدیک جی کچھ چیزیں بہتر تھیں. ینگسٹرز کو تھوڑا سا انہیں گائیڈ کرنا پڑے گا کہ جب آپ نے 5-6 اوور کھیلنی ہے تو اس کے بعد آپ نے اب رکنا نہیں ہے, اب آپ نے مارنا ہے اور آپ نے 200 کے اسٹرائک ریٹس پہ کھیلنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ 16 اوور تک کھیل جاؤ اور اس کے بعد آؤٹ ہو کے آ جاؤ, ایسے نہیں کرنا. اینڈ میں جی پھر بھی پاکستان کرکٹ میں ایک چینج آئی اور یہ وکٹری ہوئی ہے جی. میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی ٹیم کو, سلمان علی آغا کو, کہ آخر ایک تو ایونٹ جیت ہی گئے. اور ٹھیک ہے جیسے کیسے بھی ہے بہتر کی شکل میں تب آئیں گے جب یہ 2-3 چیزوں پہ کام کریں گے. 3 چیزیں بڑی سمپل سی ہیں. ایک ان کے جو اوپنرز ہیں ان کو یہ بڑے ذہن میں ڈال کے بھیجیں کہ اگریسو کرکٹ کھیلنی ہے. آپ ویسٹ انڈیز کے اوپنرز دیکھیں وہ آئے انہوں نے ایک دم سے اٹیک کر دیا تھا, تو اس طرح کی فیئر لیس کرکٹ کھیلنی ہے. پھر آپ کے پاس حسن نواز ہے, اس کی یوٹیلائزیشن بہت جو ہے وہ آپ کو ٹیکنیکلی کرنی پڑے گی. حارث کو سمجھانا پڑے گا کہ حارث نے ذمہ داری سے کیا اننگز کھیلنی ہے. سلمان علی آغا تو ویسے ہی وہ کھیل لیتا ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. پھر پیچھے جو یہ خوش دل شاہ آپ نے ایڈیشن کیا, صحیح ایڈیشن کیا, وہ بھی آج کل تھوڑا سا سیٹ ہو گیا ہے, بہتر کرکٹ کھیل رہا ہے. کافی فیلئرز کے بعد کچھ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے لیے. پھر اسپن ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس آپشن زیادہ آ گئے ہیں. کچھ دل بھی کہیں نہ کہیں 1-2 اوور کرا لیتا ہے, سلمان علی آغا بھی کروا لیتا ہے. اس ٹائم جو آپ انحصار کر رہے ہیں نا ٹوٹلی ایوب پہ, اس کو سائم ایوب پہ انحصار نہ کریں. اس کو اگر 1-2 اوور دینے دیں, وہ ضرور دیں. 1 ڈے میں اس کو 5-6 اوور دینے کروا لیں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جس کو مار پیٹری ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ اوور نکال لے گا. لیکن آپ اس پہ انحصار نہیں کر سکتے. آپ کو سفیان مقیم کو ایک پراپرلی کھلانا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جس طرح نواز کے ساتھ جا رہے ہیں, نواز کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. نواز کا یوٹیلائزیشن بھی ٹھیک طریقے سے کرنی پڑے گی. جہاں لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کھیل رہا ہو وہاں پر نواز نہیں بالنگ کر سکتا. ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں نواز فیل ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑے سے 2-3 پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ کو ورک کرنا پڑے گا جی. یہ تھا جی آج کا میرا لائک ایکسپرٹ انالیسس. اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا, اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی کہ بہتر ہم اور کیا کر سکتے ہیں. آپ کی بہت بہت شکریہ, آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی سپورٹ مجھے چاہیے ہے. کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آتے ہیں انڈیا اور انگلینڈ کے میچ کو لے کر جی. تھینک یو جی, تب تک اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ